تاریخ میں کچھ پیشگوئیاں بہت عجیب ہوتی ہیں۔ وہ صدیوں تک خاموش رہتی ہیں اور پھر اچانک ایک دن ایک خوفناک حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی پیشگوئی، دو عظیم سلطنتوں کے عروج و زوال اور دو ایسے لوگوں کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے اس حدیث سے جس میں قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی تھی، یعنی ایک ایسی قوم سے جنگ جن کے چہرے سرخ، ناک چپٹی اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی، جن کے چہرے ڈھال کی طرح اسپاٹ ہوں اور وہ بالوں سے بنے جوتے پہنتے ہوں۔ آخر یہ کون لوگ تھے اور یہ پیش گوئی کب اور کیسے پوری ہوئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے گھمانا پڑے گا۔ تو دیکھیں، اسلام کی تاریخ شروع ہوئی خلافت راشدہ سے، جس نے صرف 30 سال کے اندر مسلمانوں کو عرب سے نکال کر ایک عالمی طاقت بنا دیا۔ اس کے بعد آئے بنو امیہ، جنہوں نے سلطنت کو اسپین سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پہنچا دیا، اور پھر آئی خلافت عباسیہ، جس سے مسلمانوں کا سنہرا ترین دور کہا جاتا ہے۔ تو کیسی دکھتی تھی اسلامی دنیا اپنے عروج پر؟ آئیے چلتے ہیں خلافت عباسیہ کے اس دور میں، جب بغداد پوری دنیا میں علم، طاقت اور تہذیب کا مرکز تھا۔ ذرا تصور کریں، بغداد اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ یہاں بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم تھا، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ حکومت خود سائنسدانوں کو ریسرچ کے لیے پیسے دیتی تھی۔ یہیں پر الخوارزمی نے الجبرا ایجاد کیا اور الف لیلا جیسی کہانیاں لکھی گئیں۔ عربی زبان دنیا کی علمی زبان تھی، بالکل ویسے ہی جیسے آج انگریزی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سنہرا دور آیا کیسے؟ اس کی ایک بڑی وجہ حکومت کرنے کا طریقہ تھا۔ دیکھیے، بنو امیہ کی حکومت بہت زیادہ عرب سینٹرک تھی، مطلب غیر عرب مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ لیکن عباسیوں نے یہ سب بدل دیا۔ انہوں نے سب کو ساتھ ملایا۔ فارسی، ترک، یونانی سب حکومت کا حصہ تھے، اور اسی پالیسی نے انہیں شروع میں بے پناہ طاقت دی۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ عباسی خلیفہ نے اپنی حفاظت کے لیے ترک غلاموں پر مشتمل ایک بہت طاقتور فوج بنائی، جسے سلجوق کہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فوج اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس نے خود خلیفہ سے ساری سیاسی طاقت چھین لی۔ اب خلیفہ صرف نام کا حاکم کا، اصل حکومت فوج کے ہاتھ میں تھی۔ اور جب گھر کمزور ہو تو باہر والے تو فائدہ اٹھاتے ہی ہیں۔ عباسی سلطنت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اور اسی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یورپ سے ایک نیا طوفان اٹھا، جسے ہم صلیبی جنگوں یعنی کروسیڈز کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، یروشلم پر قبضہ۔ 450 سال تک مسلمانوں کے پاس رہنے کے بعد یروشلم پہلی بار ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 1099 میں صلیبی فوجوں نے شہر پر قبضہ کر کے وہاں موجود ہزاروں مسلمانوں، عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک بہت بڑا، بہت گہرا صدمہ تھا۔ جب ہر طرف مایوسی کا اندھیرا تھا، یروشلم کے زوال کے تقریباً 40 سال بعد عراق میں ایک عام سے فوجی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام تھا یوسف، لیکن دنیا اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، مسلمانوں کو اکٹھا کرنا اور یروشلم واپس لینا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت جب صلاح الدین مصر میں اپنی جدوجہد کر رہے تھے، ان سے ہزاروں میل دور منگولیا کے ویران میدانوں میں ایک اور بچہ پیدا ہوا۔ نام تھا تموجن۔ ایک کو مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عظمت واپس دلانی تھی، اور دوسرے کو ان پر ایسی تباہی لانی تھی جو تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے پہلے مصر کے سلطان بنے اور پھر آس پاس کی مسلم ریاستوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور آخرکار 1187 میں انہوں نے صلیبیوں کو ایک فیصلہ کن شکست دی اور یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا۔ لیکن انہوں نے صلیبیوں کی طرح قتل عام نہیں کیا، بلکہ سب کو امان دی اور شہر کو پرامن طریقے سے واپس لیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اب جب مسلم دنیا صلاح الدین کی فتح کا جشن منا رہی تھی، انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مشرق میں کیسا طوفان پنپ رہا تھا۔ منگولیا میں وہ بچہ تموجن اب بڑا ہو چکا تھا۔ بچپن میں باپ کا قتل، غلامی اور ہر طرح کی سختیاں جھیلنے کے بعد وہ بکھرے ہوئے منگول قبیلوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھ رہا تھا جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا خطاب دیا، یعنی سب کا بادشاہ۔ اس کا نظام جتنا سفاکانہ تھا، اتنا ہی کارآمد بھی تھا۔ اس نے اپنی فوج کو 10-10 کے گروپس میں بانٹا۔ اصول یہ تھا کہ اگر ایک سپاہی میدان سے بھاگا تو باقی 9 کو بھی سزائے موت ملے گی۔ اس اجتماعی سزا کے ڈر نے تاریخ کی سب سے ڈسپلن اور وفادار فوج بنائی، جو موت سے نہیں بلکہ خان کو ناکام کرنے سے ڈرتی تھی۔ چین کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان کی نظریں مغرب کی طرف یعنی مسلم دنیا پر پڑیں۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب صدیوں پرانی پیش گوئی ایک خوفناک حقیقت بننے والی تھی۔
हैरानी की बात यह है कि चंगेज खान का शुरू में मुसलमानों से लड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। उसने पड़ोसी ख्वारज़म सल्तनत के शाह को तिजारत और दोस्ती का पैगाम भेजा, लेकिन शाह ने तकब्बुर में आकर चंगेज खान के सफ़ीर को कत्ल करवा दिया। सफ़ीर का कत्ल हर कानून में खुल्लम खुला ऐलान जंग होता है। बस ये एक गलती एक तबाहकुन तूफान का सबब बन गई। मंगोलों की तबाही का अंदाज़ा सिर्फ इस एक बात से लगा लें कि ख्वारिज़्म सल्तनत, जिसकी आबादी 20 लाख थी, हमले के बाद सिर्फ 2 लाख रह गई। जी हाँ, चंगेज़ खान ने 90% आबादी ख़त्म कर दी ताकि दुनिया को ये सबक याद रहे कि उससे टकराने का अंजाम क्या होता है। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये नस्ल कुशी थी। एक फतहशुदा शहर की मस्जिद में लोगों को इकट्ठा करके चंगेज खान मिंबर पर चढ़ा और बोला, मैं तुम्हारे खुदा की तरफ से तुम पर अजाब बनकर भेजा गया हूं। ये सिर्फ जिस्मानी तबाही नहीं थी, ये नफ्सियाती जंग भी थी, जिसका मकसद लोगों की हिम्मत को जड़ से उखाड़ देना था। चंगेज खान के बाद उसके पोते हलाकू खान ने बगदाद का रुख किया। 1258 में उसने इस अजीम शहर को फतह किया। तारीख बताती है कि दरियाए दजला का पानी पहले लाखों लोगों के खून से सुर्ख हुआ और फिर बैतुल हिकमा की लाखों किताबों की स्याही से काला हो गया, जिन्हें दरिया में फेंक दिया गया था। 500 साल पुरानी अब्बासी खिलाफत का नामो निशान मिट गया। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और मंगोल पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, तब मिस्र की ममलूक सल्तनत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 1260 में ऐन जालूत की लड़ाई में उन्होंने मंगोल फौज को तारीख की पहली और फैसलाकुन शिकस्त दी और उनकी पेशकदमी को हमेशा के लिए रोक दिया। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कभी कभी फातेह ही मुफ्तू बन जाते हैं। और यहां आता है तारीख का सबसे दिलचस्प मोड़। चंगेज खान के बेटों और पोतों के नाम खालिस मंगोल थे, ओगदाई, हलाको। लेकिन जब उनकी औलाद ने मुस्लिम इलाकों पर हुकूमत शुरू की तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसी कल्चर में ढल गए जिसे उन्होंने तबाह किया था। वो मुसलमान हो गए और उनकी अगली नस्लों के नाम मोहम्मद, तैमूर और बाबर जैसे थे। तलवार की फतह सकाफत की फतह के सामने हार गई। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। बरे सगीर पर सदियों तक हुकूमत करने वाली अजीम मुग़ल सल्तनत बराह रास्त इसी चंगेज़ खान और तैमूर की नस्ल से थी। यानी फातेहीन ने ना सिर्फ मफ्तूहीन का मज़हब अपनाया, बल्कि उनकी सकाफ़त को लेकर एक नई सल्तनत की बुनियाद भी रखी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक सल्तनत की असल ताकत क्या है? चंगेज़ खान ने तलवार के ज़ोर पर तारीख़ की सबसे बड़ी सल्तनत बनाई, लेकिन उसकी मीरास तबाही और बर्बादी की है। दूसरी तरफ अब्बासी खिलाफत जिस्मानी तौर पर ख़त्म हो गई, लेकिन उनकी इल्मी और सकाफ़ती मीरास आज भी दुनिया को फ़ायदा पहुंचा रही है। तो असल फातेह कौन है? वो जो तलवार से जीतता है या वो जिसके ख़यालात और इल्म हमेशा ज़िंदा रहते हैं?